بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 67 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المنقوص والمقصور والممدود، یعنی اسم منقوص کو، مقصور کو اور ممدود کو۔ اسم منقوص وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسا کہ قاضی۔ اسم مقصور وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں الف لازم ہو، جیسا کہ السنا، الحیا، ٹھیک ہے۔ اور اسم ممدود وہ اسم معرب ہے کہ جس کے آخر میں حمزہ ہو، ماقبل الف ہو، جیسا کہ الانشاء، القراء وغیرہ وغیرہ۔ تو آئیے مثالوں کے ذریعے سے اور بحث سے اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ حالت رفعی میں کیا اعراب ہوگا، حالت نصبی اور جری میں کیا حروف جر یا جو آخری یا ہے یا الف ہے، کیا وہ حذف ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ان صورتوں کو ہم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنقوص والمقصور والممدود، تعریفها واحکامها عند افرادها۔ جب یہ الگ ہوتے ہیں، یعنی جب یہ حالت رفعی یا حالت نصبی یا حالت جری میں ہو تو ان کے کیا کیا احکامات ہوں گے، تو آئیے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عند افرادها سے مراد جب وہ مفرد واقع ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ الامثلہ، عدل القاضی، قاضی نے عدل کیا۔ نزلت الوادی، نظرت الى الراعی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عدل القاضی یا ساکن ہے، ماقبل کیا ہے، کسرہ ہے۔ وادی، راعی، یہاں پر ضمہ نہیں پڑا جا رہا۔ حالت نصبی میں نزلت فعل فاعل ہے، الوادی مفعول ہے، تو اس پر فتحہ نہیں پڑا جا رہا۔ نظرت الى حرف جر ہے، الراعی مجرور ہے، یہاں پر کسرہ نہیں پڑا جا رہا۔ آگے دیکھیں، نادا منادن، بلانے والے نے، منادی نے آواز لگائی، بلایا، منادن۔ دیکھو اصل میں کیا ہے، منادیون، منادیون، اب یہاں پر مذکور نہیں۔ نصحت فعل فاعل ہے، باغین، باغین پہ یہاں پر الف بن گیا اور تنوین ہے۔ اصغیت الی داعن، داعن اصل میں کیا تھا، داعیون، پھر داعیون بن گیا، پھر داعن بن گیا۔ جنہوں نے ارشاد الصرف اور صرف پڑھی ہے وہ اس تعلیل کو سمجھتے ہیں۔ البتہ یہاں دیکھ لیں کہ یہ اسم منقوص ہے، حالت جری میں یا محذوف ہے، بالکل بھی یہاں پر نہیں ہے۔ باقی مثالوں کو دیکھیں، جادا الحیا، افترشت الثرى، نظرت الى السنا۔ تو یہاں پر بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ الف لازم ہے، یہاں پر الف مقصور ہے یہ بھی، اور یہاں پر الف مقصور ہے۔ جاء فتن، ٹھیک ہے۔ دخلت ملہن، اتکأت علی عصن، میں نے ٹیک لگائی عصن کسی ڈنڈے پر۔ تو یہاں پر دیکھیں ملہن فتن، بالکل اس کا اعراب ایک جیسا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر الف مقصور بھی۔ یہاں پر عصن میں الف، شکل بھی الف کی طرح، اس پہ تنوین ہے۔ تو اس کی تعلیلات اور کیا وجوہات ہیں ہم بحث میں سمجھ لیں گے۔ جاد الانشاء، احترمت القراء۔ تو یہ دیکھیں انشاء مرفوع ہے، فاعل ہے، قراء یہ مفعول بھی ہے تو منصوب ہے، یہاں پر فتحہ ہے۔ قربت، میں قریب ہوا، الصحراء، صحرا کے، یا اس طرح پڑھ سکتے ہیں قربت الصحراء، قربت، ٹھیک ہے، یعنی یہ فعل ہے، صحراء فاعل ہے۔ طارت الورقاء، ٹھیک ہے، ورقا پرندے کا نام ہے، وہ اڑ گئے۔ ضاع الکساء، تم البناء، عمارت مکمل ہو گئی، بناء۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں اعراب کیا ہے، ہم بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث، اذا رجعت، اگر آپ لوٹیں، الی ما درستہ، جو آپ نے پڑھا ہے، فی المدارس الابتدائیہ، پہلی جلد میں، النحو الواضح کی جو پہلی جلد ہے ان کے دروس بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں۔
عرفت آپ جان جائیں گے ان الکلمات الاخیرہ فی امثلۃ الطائفۃ الف، جو پہلی قسم الف والی قسم کی مثالیں ہیں وہاں آپ جان جائیں گے کلھا امثلۃ للاسم المنقوصی کہ اسم منقوص کی مثالیں ہیں، وان الکلمات الاخیرہ فی امثلۃ الطائفۃ با والی جماعت میں یا قسم میں تمام مثالیں امثلۃ للاسم المقصور اسم مقصور کی مثالیں ہیں۔ اما الکلمات الاخیرہ جو جیم کی مثالیں ہیں فہی نوع جدید، وہ ایک نئے نوع ہے من الاسماء، یعنی اسماء کی ایک نئی قسم ہے۔ ولو انک تأملتها، اگر آپ غور کریں اس پر، لوجدت آخر کل حمزۃ منها مسبوقۃ بألف زائدۃ، تو آپ ہر اسم کے اخیر میں دیکھیں گے کہ اس سے پہلے یعنی حمزہ ہے اخیر میں اور اس سے پہلے الف زائدہ ہے، یہ الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ ومن شأن هذه الحمزۃ، اور اس حمزے کے بارے میں یہ ہے ان تساعد کہ یہ مدد کرتی ہے علی امتداد النطق کہ ہم نطق یعنی آواز میں طول پیدا کرتے ہیں بالالف التي قبلها، الف کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو ہم لمبا سا پڑھ سکتے جیسے بنا کسا، ٹھیک ہے۔ ولذلك تسمى هذه الكلمات، اس لیے ان کلمات کو کہا جاتا ہے بالاسماء الممدودہ، کیونکہ اس میں آواز کو طول ملتی ہے، ہم لمبا ہو کے یعنی لمبائی سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم مد ممدودہ مد سے ہے، مد کی آواز کے ساتھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں الحمزۃ فی اواخر هذه الاسماء، ان اسماء کے اخیر میں جو حمزہ ہے الممدودہ فی امثلۃ الطائفہ جیم، رأیتها، آپ اسے دیکھیں گے تارۃ اصلیہ، کبھی یہ اصلی ہوگا، یہ حمزہ جو ہے یہ اصلی ہوگا فی المثالین الاولین، پہلی دو مثالوں میں، فإنها لام الکلمۃ فیہما، کہ پہلی دو مثالوں میں وہ حمزہ جو ہے وہ لام کلمہ ہے در حقیقت، وتارۃ مزید للتانیث، کبھی کبھار الف جو یہ حمزہ جو ہے وہ زائدہ بھی ہو جاتی ہے کلمے میں، کما فی المثالین التالیین، جس طرح دوسری اور تیسری مثال ہے، تیسری اور چوتھی مثال ہے، وتارۃ منقلبۃ، اور کبھی کبھار یہ منقلب ہوتی ہے یعنی بدلی ہوئی ہوتی ہے واو سے یا سے، کما فی المثالین الاخیرین، جس طرح دو آخری مثالیں ہیں۔ فإن اصل کساء و بناء، کساء اور بناء کا جو اصل ہے کساء و بناء ہے، پھر اس میں تعلیل واقع ہوئی، واو سے پھر حمزہ بن گیا۔ قلبت الواو والیاء فیہما حمزہ، تو اس لیے کہا گیا کہ کبھی کبھار تو یہ حمزہ جو ہے یہ اصل الکلمہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل حروف ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ زائدہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھار یہ واو اور یا سے منقلب ہوتا ہے۔ ارجع الى الاسماء المنقوصة والمقصورة، ان اسماء کو دیکھیے جو منقوصہ ہیں اور مقصورہ ہیں، فی الامثلة الثلاثة الاولى، پہلی جو تین مثالیں ہیں، من کل الطائفتین الف اور با، یعنی دونوں قسموں کی جو تین مثالیں ہیں شروع والی، وتأملها، اور اس پر غور کریں، تجدها جميعا غیر منونہ، ان پر تنوین واقع نہیں ہوئی، وتجد یا المنقوصی، منقوص کی جو یا ہے اس کو آپ پاتے ہیں، والف المقصور ثابتۃ، اور الف مقصور جو ہے وہ ثابت ہے، فی جمیعها لفظا وخطا، پہلی تین مثالیں الف کی بھی دیکھ لیں، پہلی تین مثالیں با کی بھی دیکھ لیں، تو وہاں پر آپ کو یا منقوص بھی نظر آئے گی اور الف مقصور بھی نظر آئے گی، لفظا و خطا، لفظا یعنی آپ جب پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وخطا کتابتا۔ اما فی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، لیکن آخری تین مثالیں ہیں، من کل ہاتین الطائفتین، دونوں قسم کی مثالوں میں آخری مثال، فإنک تری هذه الاسماء، تو آپ ان اسماء کو دیکھیں گے، جمیعا منونۃ، کہ تمام کے تمام پر تنوین ہے، وترى یا المنقوص فیہا محذوفۃ لفظا وخطا، کہ جب حالت تنوین کو ہم دیکھتے ہیں یا منقوص کی تو وہاں پر ہمیں لفظا وخطا یا محذوف نظر آ رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا مررت بداع او ذهبت الى داع، داع صرف عین ہم نے لکھا ہے، نیچے تنوین، تو یہاں پر یا منقوص جو ہے وہ نہ خط میں موجود ہے نہ لفظاً موجود ہے، نہ پڑھا یا کو نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں، فی حالت الرفع والجر، حالت رفع اور جری میں، باقیۃ فی حالت النصب، جی ہاں جب میں کہتا ہوں رأیت داعیا قاضیا، تو یہاں پر ہم یا کو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اما الف المقصوری، جہاں تک الف مقصور کی بات ہے، فمحذوفۃ لفظا لا خطا، تو لفظی اعتبار سے وہ محذوف ہے، خطاً وہ موجود ہے،
فی الرفع والنصب والجر معا، حالت رفعی نصبی اور جری ساروں کے ساروں میں۔ اب قواعد پر غور کریں۔ المنقوص وہ اسم ہے، کل اسم معرب وہ اسم معرب ہے، آخرہ یاء لازمۃ کہ اس کے اخیر میں یا لازمہ ہوتا ہے، مکسور ما قبلہا اور اس کے ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ المقصور اسم مقصور، کل اسم معرب ہر وہ اسم ہے کہ جو معرب ہے، آخرہ اس کا آخر الف لازمہ، وہاں پر الف لازم آپ کو نظر آئے گا۔ الممدود کل اسم معرب ہر وہ اسم ہے، آخرہ حمزۃ کہ اس کے اخیر میں حمزہ ہے، قبلہا الف زائدہ اس سے پہلے الف زائدہ کا مذکور ہونا ضروری ہے۔ اذا نون المنقوص جب اسم منقوص کو منون پڑھیں گے یا اس پر تنوین آئے، حذفت یاؤہ لفظا و خطا تو اس کی یا جو ہے وہ محذوف ہو جائے گی، لفظا بھی خطا بھی یعنی کتابتاً بھی، دو حالتوں میں جو رفعی اور جری حالت ہے۔ وبقیت فی النصب اور یا اسم منقوص جو ہے وہ اپنی حالت پر یا رہے گی، باقی رہے گی حالت نصبی میں۔ اذا نون المقصور جب اسم مقصور منون ہوگا، اس پر تنوین آئے گا، حذفت الفہ اس کا الف جو ہے محذوف ہو جائے گا، لفظا ظاہری اعتبار سے، لفظاً سے مراد ہے تلفظ کرتے ہوئے وہ محذوف ہوگا، لا خطاً کتابتاً وہ ظاہر ہوگا، فی الرفع والنصب والجر۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، مثالوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔